بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم رجب المرجب کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اسے العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسما بھی کہتے ہیں یعنی بہرا، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ مکاشف القلوب میں ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں: رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد برا یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات۔ نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات۔ نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات۔ نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب انہیں عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات کی اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 3 عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی شب کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ نمبر 5 شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا
اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس اثر نو عمل شروع کر کے تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے۔ رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محرومی در محرومی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد احسن طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں بہترین نیکی یہی ہے کہ پریشان حال کی مدد کی جائے۔ بہترین سرمایہ وہ ہے جو آخرت کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ بہترین عمل وہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو۔ بہترین دوست وہ ہے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ بہترین زندگی وہ ہے جو قناعت اور سادگی سے بسر کی جائے، اور بہترین انسان وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کتاب کا نزول ہوا، اس کتاب کا موضوع بھی انسان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔